ناظرین کرام، شراز الطاف سلام پیش کرتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کا دولت مند طبقہ عام لوگوں کی نسبت ایک بہت مختلف اور بہتر لائف سٹائل انجوائے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک احسان ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کیا ہے؟ آئیے پرویز ہاشمی صاحب سے جانتے ہیں ان کی اسٹڈی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہاشمی صاحب، میں سجیسٹ کروں گا کہ آج کے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم 2 ماسٹر کیز کو ریپیٹ کر لیں، اپنے ویورز کو مزید کلیئرٹی کے لیے ایک مرتبہ پھر ایکسپلین کر دیں۔ بہت اچھا کہا آپ نے۔ دیکھیں، جو ریپیٹیشن ہے اس سے ہوتا کیا ہے، ہم صرف اپنے ناظرین کے لیے نہیں ریپیٹ کریں گے، اپنے لیے بھی ریپیٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر ایک تو کلیئرٹی اور دوسرا اس کا سب سے بڑی بات یہ امپیکٹ۔ اگر وہ امپیکٹ ہمارے اوپر نہیں آتا تو بہت ساری چیزیں جو اپنی جگہ کے اوپر جمی نہیں رہتی۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا یہ ریمائنڈ کرا دیا۔ دیکھیں، عام طور پر جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، یہ کائنات جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، ساری کی ساری، اب اس کی کوئی نہ کوئی آدمی نے توجہ تو کرنی ہوتی ہے نا، کوئی ایکسپلینیشن اس کے ذہن میں ہوتی ہے، یا اس نے کرنی ہے، یا وہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہیں 2 ماسٹر کیز۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، یعنی ذہن کلیئر نہیں ہوتا، تو بہت سی چیزیں ہم اس کائنات کی اپنے آپ کی سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ان میں سے ایک کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف گاڈ، ماسٹر کی نمبر 1۔ واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ؟ تصور خدا کیا ہے؟ یعنی کسی آدمی کو اگر پوچھیں کہ جی آپ خدا کو بلیو کرتے ہیں، تو جیسے وہ کارل سیگن، ہم نے شاید ایک آدھ دفعہ اس کی بات کی تھی، اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا وچ گاڈ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا تصور خدا ہے کیا؟ کیا آپ خدا سے مراد لے رہے ہیں کہ جو کائنات میں قوانین ہیں ان کا مجموعہ، سیٹ آف لاز، سیٹ آف فزیکل لاز؟ If you mean by God the total sum of laws of the universe as he puts it, then I have no problem. God does exist. But if you want to tell me about a personal God, وہ پہلے والا کیا تھا تصور؟ impersonal God، صرف laws of physics، set of physical laws۔ اور دوسرا تصور کیا ہے؟ personal God، God of intervention as he puts it۔ پرسنالٹی جس کا وہ جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ نہیں، گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے نا، وہ یہ کر رہے تھے کہ جب ہم خدا کا تصور کہتے ہیں تو ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم امپرسنل گاڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پرسنل گاڈ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، آج کل کارل سیگن کی میں نے بات کی، آپ کو پتا ہے کہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی، ہی از گون فرام دس ورلڈ۔ آج کل 2 مشہور، یعنی جیسے وہ کارل سیگن ایک بہت مشہور پریزنٹر تھا آف سائنس، 2 پریزنٹر اور بھی ہیں۔ ایک کا نام ہے نیل ٹائسن اور دوسرے کا نام ہے پروفیسر میچیو کاکو۔ اب یہ دونوں کو بھی اگر پوچھا جاتا ہے کہ ابھی آپ کا تصور خدا کیا ہے، تو وہ کہیں گے یہ کہ ہم گاڈ آف انٹرونشن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، ہم امپرسنل گاڈ کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ یعنی گاڈ کہہ لیں، یونیورس کہہ لیں، نیچر کہہ لیں، بات ایک ہے۔ امپرسنل گاڈ یعنی ہستی نہیں، set of physical laws, isn't it? What we are talking about is a personal God. ایک ہستی، اچھا ایک مائنڈ، ایک ہستی، وہ عظیم الشان ہستی جس نے یہ ساری چیزیں کریٹ کی ہیں، جو کہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا، چلا رہا ہے۔
جو ہمارے دلوں کے اندر بھی جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم اس گاڈ کی بات کر رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تصور تو بنانا ہے نا آپ نے. جی. کیا اس کی ذات کے بارے میں کوئی تصور بنا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. وہ پھر میں ادھر بھی کارل سیگن کی بات کروں گا. اس نے کہا کہ دو جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا وہ بڑے مقبول ہیں. ایک جو ویسٹ میں بہت زیادہ مقبول ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے کہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ایک عمر رسیدہ بہت طاقتور شخص جس کی لمبی ایک داڑھی ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ویسٹ میں اس کا تصور ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ گاڈ آف اسپینوزا 17 سینچری کا ایک فلاسفر تھا. اس کا گاڈ کا کیا تصور تھا؟ وہی سم ٹوٹل آف لاز آف دا یونیورس. گاڈ، یونیورس، نیچر، تینوں کی بات کرے گا ایک ہی معنی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ کیا ہم اس کی ذات کا کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں. جواب ہے کہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے مشابہ بھی کوئی چیز اس یونیورس میں نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء. لیسا کمثلہ شیء. قرآن مجید نے یہ 4 لفظ بول کے ہر چیز کا دروازہ کر دیا بند. ایز فار ایز دا ذات از کنسرنڈ، لیسا کمثلہ شیء. اس کی ذات کے مشابہ کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے. پھر دیکھیں نا آپ تصور کیسے قائم کریں گے؟ یا وہ خود سامنے ہو یا اس جیسی کوئی شے سامنے ہو. دونوں نہیں. تو ذات تو ہو گئی آؤٹ. مگر اب آپ نے اس کا تصور جو قائم کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف صفاتی تصور. تو ہم یوزلی جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم جس گاڈ کی بات کر رہے ہیں اور جو گاڈ آف قرآن مجید ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایسی ہستی پرسنل گاڈ، ایک ایسی ہستی جس میں کوئی بری صفت نہیں، کوئی کمزوری نہیں. یہ تو نیگیٹو ہو گیا نا. پازیٹیولی ہر اچھی صفت اپنے کمال کے اوپر موجود ہے، ٹو دا پرفیکشن. اس کا جو سم ہوگا وہ کون ہوگا؟ گاڈ. We are talking about personal God. Personal God. We are not talking about an impersonal God. A personal God. اچھا، دوسرا ہو گیا کہ ایک تو یہ ماسٹر کی نمبر 1 Concept of God. کانسیپٹ آف گاڈ، جو کہ ہم نے دہرا لی اپنے بھی فائدے کے لیے، اپنے ناظرین کے بھی فائدے کے لیے، تاکہ ہمارے اوپر یہ امپیکٹ آ جائے. اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، جی. وہ ہمیں سن بھی رہا ہے. ہمارے اندر جو خیالات چل رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہوں. دوسرا کانسیپٹ آف سیلف، یہ ماسٹر کی نمبر 2. اب یہ جو ہم عام طور پہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ باڈی. یہ باڈی ہے، یہ میٹر ہے. ہم یہ نہیں ہے. جب میں ہم کہوں گا، جب میں آپ کہوں گا تو میرا مقصد ہرگز یہ باڈی نہیں ہے. یہ باڈی تو اس کا ایک میڈیم ہے، وہ اندر رہتا ہے، وہ ایک اسپریچول بینگ ہے. یہ وہی اسپریچول بینگ ہے یا وہ سارے کے سارے جنہوں نے عہد الست قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں وہ لیا تھا، وہ کیا ہے؟ اسپریچول بینگ. کہاں رہتا ہے؟ دل میں. اب دل میں آپ سمجھیں کہ دل میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا انٹریکشن رکھا ہوا ہے اس برین کمپیوٹر کے ساتھ. I mean, he is the computer operator. He is not computer. This is computer. وہ جو اندر والی ہستی ہے وہ ہے ایکچولی آزمائش میں، اور وہ ہے سیلف، کانسیپٹ آف سیلف. یعنی ہم یہ باڈی نہیں ہے نمبر 1. ہم وہ اور باڈی مل کے نہیں بنے، وہ علیحدہ سے ایک کمپلیٹ مکمل اینٹی ہے. کمپوزٹ بینگ نہیں ہے. کمپوزٹ بینگ بالکل نہیں ہے. ہم ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی، انڈیپینڈنٹ، ایک پرماننٹ بالکل پرسنالٹی. اور ہاشمی صاحب یہ بتائیے، آپ جب کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھا، سورہ اعراف کی آیت 172 عہد الست، اس وقت بھی ہم اس باڈی کے بغیر تھے، ہم اپنی اصل حالت میں تھے جو نان میٹر تھی. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے.
یعنی ہم دیکھیں باڈی تو آپ کے سامنے بنی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, جو باڈی بنتی ہے وہ ایک مشین اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے نا, ایک پروسیس جاری کر رکھا ہے ریپروڈکشن. وہ یس رحم مادر میں بنتی ہے وہ, isn't it؟ ہمارے سامنے بچہ وہ باہر آتا ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے یہ باڈی ہمیں کیریئر دیا گیا ہے آزمائش کے لیے, فار سم ٹائم ٹو یوز ناٹ ٹو مس یوز. ناٹ ٹو مس یوز. اس اصل شخصیت کو دیا گیا ہے اسی کا ٹیسٹ کے ٹیسٹ لیے. ہے, وہی اخلاقی شخصیت ہے, اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ جو سامنے بیٹھی ہوئی یہ شخصیت ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے آپ کسی گھوڑے کے اوپر بٹھا دیں, سوار میں ہوں, وہ گھوڑا میری سواری ہے, اور اس کو آپ مخاطب کرنا شروع کر دیں. بھائی وہ پرسنالٹی ہے ہی نہیں. پرسنالٹی تو بھائی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, وہ سواری ہے. ہاں وہ تو سواری ہے, مگر مسئلہ یہ کہ اوپر بیٹھی پر نظر نہیں آ رہی. مسئلہ سوار کا ہے. مسئلہ سوار کا ہے. وہ الگ بات ہے, گھوڑے پہ نظر آ رہی ہے, یہاں نظر نہیں آ رہی. یہاں نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے اندر ہے, اس کے اندر ہے. اگر گھوڑے پہ بھی آپ تصور کریں نا کہ ایک آدمی بیٹھ جائے اور وہ انویزیبل ہو, تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ گھوڑا. تو گھوڑے سے باتیں کرنی شروع کر دیں پھر آپ. صحیح. ہاشمی صاحب, دونوں ماسٹر کیز, کانسیپٹ آف گاڈ, کانسیپٹ آف سیلف, بڑی ڈیٹیل میں ایک مرتبہ پھر ہم نے ریپیٹ کر لی اپنے لیے بھی, ویورز کے لیے. اب آئیے آج کے ٹاپک پر, دولت مندوں کے لیے خوشخبری. قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس سلسلے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بیان کرنا چاہیے اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دولت یا دولت مند, اس کی قرآن مجید ہرگز مذمت نہیں کرتا, بلکہ وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, وہ اس کو ایک احسان گردانتا ہے بندوں کے اوپر, اور وہ اس کو ترغیب دے گا کہ یہ جو تمہارے پاس دولت دی گئی ہے, دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے, مگر تم اس سے بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتے ہو جو تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تمہارے بہت کام آئیں گی آفٹر لائف. آفٹر لائف. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ایسی کر ہی نہیں سکتا. اور قرآن مجید میں یہ ایسے ذکر ہے, بار 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 خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو, اجر بیان کیا گیا ہے. اچھا, اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید اس کی ہرگز مذمت نہیں کرتا, ایک چیز, اور دوسرا وہ ہمیشہ بات کرے گا اس ایکسیپٹنس کے ساتھ کہ اس کی یعنی مال کی محبت انسان کے دل میں ہے, ڈالی ہے, اس نے خود ڈالی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تمہیں مال بہت عزیز ہے, اس کی محبت تو تمہارے اندر میں نے ڈالی ہے, مگر یٹ تم اس کو خرچ کرو اس اجر کے لیے جو آپ کو ملنے والا ہے. آیت البر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے بیان کی ایمانیات, وہ 5 ہیں. اللہ کے اوپر ایمان, آخرت کے اوپر ایمان, فرشتوں کے اوپر ایمان, فرشتے لاتے کس پہ ہیں؟ کتابیں, نبیوں کے اوپر ایمان اور کتابوں کے, یہ ایمانیات. اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلی بات کیا شروع کی, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِّي الرِّقَابِ. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, باوجود اس کے کہ مال تمہیں پسند ہے تم خرچ کرو. یہ ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کرو. اس کے بعد کہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, یعنی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ شاید یہ زکوٰۃ ہی کی بات کی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہے. زکوٰۃ ایک علیحدہ مد ہے, اور یہ سارا خرچ کرنے کی یعنی ترغیب دے رہا اللہ تعالیٰ کہ خرچ کرو خرچ کرو, باوجود اس کے کہ تمہیں مال پسند ہے. کیوں خرچ کرو؟ اس لیے کہ اس سے تم بہت اپنی اصل آنے والی زندگی کے لیے بہت کچھ کما سکتے ہو. قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی پہلے ذکر کیا گیا خرچ کرنے کا, اور اس میں کہا گیا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے جب تم یہاں نہیں ہوگے, جی یہاں سے چلے جاؤ گے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو اپنے مال میں سے جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے. یہ پہلے بیان کیا, ترغیب دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو میرا وعدہ ہے کہ میں وہ عنایت اور وہ بخشش دوں گا اس مال کے عوض میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں. ایک تو بہت سارے جو آپ نے یہاں غلطیاں, کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ معاف ہو جائیں گے, اور دوسرے وہاں جو کچھ ملے گا یہ میرا وعدہ ہے. اور جس کو اس وعدے کا فہم دے دیا گیا اس کو تو خزانہ بہت بے بہا دے دیا گیا.
خیر کثیر. خیر کثیرہ، وہ بلکہ اس میں یہ آیت جو ہے کہ یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ وقد اوتی خیرا کثیرا، کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم دیتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کوالیفائی کرے گا تو اس کو دے گا نا جی. یعنی جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا. جس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت ہی نہیں کرنی اس کے لیے کبھی نہیں کھلنا ہی. تو وہ کہتا ہے میں اس کا فہم دیتا ہوں، کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز آنے والی، اور اس کا فہم دے دیا تو اس کو تو خیر کثیر دے دیا. ایک خیر کثیر کا بے بہا خزانہ دے دیا گیا اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انہی کے لیے ہے جن کے پاس دولت ہے. یعنی دولت مندوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری. موسٹ پریشیس ٹریجرز ان کو دے دیا گیا. اچھا اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ جو کر رہے ہیں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، ایک دوسری طرف بھی ہے کہ شیطان بھی تو آگے کوئی رات دکھاتا ہے نا بندے کو. اچھا دو قسم کے عام طور پہ آدمی ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو فطرتاً کنجوس ہوتے ہیں، یعنی جو کنجوسی ان کے اوپر غالب ہوتی ہے. اس کو شیطان کیا کہتا ہے کہ تم یہ خرچ کرو گے تو خود تنگ دست ہو جاؤ گے. بیوقوف کیوں کرتا ہے خرچ؟ اس کو کس سے ڈراتا ہے؟ تنگ دستی سے. اچھا دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. ان کو وہ کیا کہتا ہے؟ ان کو وہ بے حیائی کی راہیں سجاتا ہے کہ خرچ کرنا ہے تو اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، پارٹیز کرو، عیش. اس میں دیکھیں نا وہ عیش اور پارٹیز بغیر پیسے کے نہیں ہوتی. تو ان کو کیا کہے گا؟ وہ اس طرف کی راہ دکھائے گا. یہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا. یا خرچ نہیں کریں گے تنگ دستی کی وجہ سے کہ بھی خرچ کریں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. یہ اس کا ایک سجیشن ہے شیطان کا، ابلیس کا. اور دوسرا کیا ہے کہ بھائی خرچ کرنے تو یہ رہا ہے نا، یہ دیکھو یہ کرو، پلیجرز. اور اس میں خرچہ ہوتا ہے، بغیر پیسے کے وہ کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے اس سے بچنا ہے اور خرچ کرنا ہے تم نے اس راہ پہ جو کہ ایکچولی تمہاری انویسٹمنٹ ہے اور تمہارے ہی کام آنے والی ہے، کسی اور کے نہیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ وہ ہمارے نزدیک کوئی نیگیٹو کریکٹر ہے، قارون. جی ہسٹری کا. اور دیکھیں آپ قارون کا خزانہ بات کرتے ہیں، بہت مشہور، آج بھی لوگ مثال دیتے ہیں نا جی کہ اس کا خزانہ کتنا تھا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایکچولی وہ ڈائلاگ ہے جو اہل ایمان تھے وہ قارون کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی اپریسیشن کی ہے لہذا اس کو بیان کر دیا. لکھا ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا اور اتنی دولت دی تھی، تم اس میں بہت کچھ آخرت کے لیے کر سکتے تھے. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، اپنا دنیا میں حصہ مت بھولو، مگر جو احسان اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے ایسے ہی تم اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی کرو. یعنی دیکھیں وہاں بھی مال کی مذمت نہیں ہے، یعنی دولت کی مذمت نہیں ہے. دولت تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے نا جی آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ہاشمی صاحب کو حدیث بھی آپ بیان کر سکیں گے اس ضمن میں؟ وہ دیکھیں جو ذکر ہم کر رہے تھے نا کہ قرآن مجید میں بار بار ہر جگہ کے اوپر کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو یہ چیز نظر آ جائے گی. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سادہ بھی تو ہوتے ہیں نا جی، اور جن کے پاس مال بھی نہیں تھا، وہ حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ سارا اجر تو وہ لے گئے جن کے پاس دولت ہے. اب قرآن مجید بیان کر رہا ہے ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، اپرچونٹی نہیں ہے. ہاں. حضور نے کہا کہ اچھا میں تمہیں کیا ایسی کوئی چیز بتاؤں جو تمہارا اجر بھی ان کے برابر کر دے. انہوں نے کہا جی حضور بتائیے. حضور نے کہا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ مال والے تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا. یہ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر دوبارہ حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ حضور وہ تو ہمارے جو دولت مند بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو حضور نے ان کو ہنس کے کہا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سکیلز اپنے ہیں. اس سلسلے میں آپ کو ایک بتاؤں گا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے،
کہ جنگ لڑنی تھی کس کے خلاف؟ رومنز کے خلاف. حضور نے کہا کہ بھی جو کچھ بھی دے سکتے ہو دو. وہ جناب ڈھیر کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا. ایک اس میں صحابی آئے جنہوں نے رات بھر کام کیا, کھجوریں کچھ ملیں وہی لے آئے کہ حضور میرے طرف سے یہ حاضر ہے. یہودی کے پاس کام کیا. جی. تو جب وہ آئے ہیں تو وہ کچھ منافق قسم کے لوگ بھی ہیں نا, جو ایک طنز کرنے والے, اور یہ انہوں نے کہا لو جی اب روم کی جنگ جو ان کھجوروں سے جیتی جائے گی. حضور نے کہا کہ ان کھجوروں کو یہ پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ممکن ہے کہ ان کھجوروں کی ویلیو ہے پورے ڈھیر سے زیادہ. جذبہ جو تھا, جو خلوص تھا. پیچھے کیا ہے؟ یعنی بات یہی ہے کہ بھئی ایک آدمی کے پاس 100 روپے ہے, وہ 100 روپے میں سے 50 روپے دے رہا ہے, یا 100 روپے میں سے 90 روپے دے رہا ہے. ایک آدمی کے پاس 100 ارب روپے ہے, وہ 1 ارب دے وہ دیتا 1 ارب دے دیتا ہے. ہے. کیا ریشو نکلی؟ اصل میں یہ نہیں ہے. اللہ کیسے میجر کرتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, شاید پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے, نہ آدمیوں کی نہ مال کی. ہاشمی صاحب, ہماری جس طرح سوسائٹی کے اندر کوئی دنیاوی لحاظ سے, روزمرہ کے لحاظ سے آپ کو مثال دے پائیں گے؟ جی بالکل جی, وہ مثال ایک ہے, بالکل سامنے کی مثال ہے, اور یعنی عام ہم سب کو, کیونکہ ہم عام لوگ ہیں, وہ سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ, اور ایک چیز ہوتا ہے ایکسپینس. دونوں صورتوں میں غور کریں گے تو پیسے جا رہے ہیں اپنے پاس. جی. جب آدمی انویسٹمنٹ کرے گا, کوئی پلاٹ خرید لیا, کوئی جا کے جو شیئر خرید لیے, فیکٹری لگا لی, کچھ لگا ہے, واٹ ایور, تو پیسے تو نکلے ہیں اس کے پاس سے. اسی طرح اس نے کوئی خرچ کر دیا, وہ بھی پیسے نکلے ہیں. دونوں صورتوں میں پیسے اس کے پاس سے نکلتے ہیں, مگر کیا فیلنگ دونوں صورتوں میں ایک سی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیونکہ ایک صورت میں ہوتا ہے کہ یہ بہت کچھ لے کے واپس آئے گا, ریٹرن ہوگی. ایک صورت میں کہ گیا. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ایکسپینس نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. یہاں ریٹرن کتنا ہوگا؟ کوئی 5%, کوئی 10%, کوئی 20%. وہاں کتنا ہوگا؟ لکھوں کا %. اور غالباً یہاں کو 20 سال, 50 سال, 70 سال کے لیے. ایبسلیوٹلی, وہ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. کتنی دیر؟ بھائی یہاں کوئی اگر بادشاہ بھی بن جائے گا تو کتنی دیر کے لیے بنے گا؟ 50, 60, 70 سال. اور اس کا دربان بھی ہوگا تو کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ تو جب مر گئے تو اگر تو یہ دس از دا اینڈ, دین دے بیکم ایکول, isn't it? اور اگر یہ اینڈ نہیں ہے, that makes the difference, because that is forever, or that is either a like a king or a severe punishment. حاشم صاحب, یہاں کی انویسٹمنٹ میں ایک رسک کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے, تو بھی آپ ذرا ایمفسائز کر دیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. مطلب بعض اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں, پتہ لگتا ہے 10 سال بعد قیمت وہی ہے, کم ہے. کوئی بزنس کرتے ہیں, غلط نکل آیا. کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ نے فیزیبلٹی کو اور بنائی تھی, پتہ لگا پریکٹیکلی چیزیں کچھ اور ہیں. شیئرز خریدے ہیں, پتہ چلا کہ بھائی یہ شیئرز خریدے تھے اس امید کے ساتھ کہ کچھ لے کر آئے گا, وہ شیئر کے بیڑا کر کو کچھ بھی نہیں ملا, تو بجائے کچھ ریٹرن کے آپ نقصان ہو گیا. یہ بھی امکان ہے اس میں, جو کہ وہاں بالکل نہیں. وہاں تو اللہ تعالیٰ بیسکلی کہتے ہیں یار تم چاہتے کیا ہو؟ کیا اصل آنے والی زندگی ہے, مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی؟ آخرت کا لفظ میں عام طور کے اوپر اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ یہ ایسے استعمال ہوتا رہا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. جو آپ آیت بیان کرتے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بالکل ٹھیک. دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کا نہیں, جو پہلے والے اسکرپچرز ہیں, صحیفے, ان کا بھی پیغام یہ تھا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. جو ابراہیم کے یا موسیٰ کے صحیفے تھے, پیغام ان کا بھی یہی تھا کہ بیوقوفو, اس زندگی کو تم پریارٹی دیتے ہو, یہ تو تمہارے سامنے باقی نہیں رہتی, وہ باقی رہنے والی ہے اور اس سے بہت بہتر ہے. یہ بیسکلی اس کا پیغام ہے. ہاشمی صاحب, کیا انجیل میں بھی کوئی دولت مندوں کے لیے پیغام ہے؟
بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر نہیں تھے، آخری پیغمبر تھے. لہٰذا جو پرانے اسکرپچرز ہیں، پرانے اسکرپچرز کا مطلب ہے کہ جو مجموعہ ہے وہ بائبل ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید کتابیں چار نہیں، کتابیں دو ہی ہیں. بائبل ہی میں تورات ہے، بائبل ہی میں انجیل ہے، بائبل ہی میں زبور ہے، بلکہ بائبل میں تقریباً 67 اس کے چیپٹرز ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو آپ نے مال کے حوالے سے یہ بات کی ہے، تو میں بائبل میں انجیل 4 انجیلیں ہیں. اس میں سے یہ جو میتھیوس کی انجیل ہے نا جی، اردو میں اس کو کہتے ہیں متی، یعنی بائبل میں انجیل، اور یہ میتھیوس کو اردو میں کہتے ہیں متی کی انجیل میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ مال کے حوالے سے کیا لکھا ہے اور کیا بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ان کے مخاطبین تھے حضرت عیسیٰ کے، وہ پہلے والی امت تھی نا مسلم، اس کا حال بھی ایسے ہی ہو چکا تھا جو ہمارا آج کل حال ہے. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک چیز ان کے سامنے واضح کی اور اس کی حقیقت بیان کی کہ فارمز کو چھوڑو، اسپرٹ کو اختیار کرو. مال کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا لگتا ہے اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے اور نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے. ویری ٹرو اینڈ نیچرل. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دولت مندوں کے پاس وسائل کا وافر مقدار میں ہونا ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اللہ تعالیٰ دولت مندوں کو قرآن مجید میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو آخرت میں بہت بڑا نفع پانے کے لیے انویسٹ کریں اور ابدی فلاح پائیں. اس کو ایکسپینس نہ سمجھیں. یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں اور نفع یقینی ہے. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.